بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشکرون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 210 اور آیت نمبر 243 کا سبق ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ نہیں جانتے ان لوگوں کے حال کو جو کہ اپنے گھروں سے نکلے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر کی وجہ سے، تاکہ موت سے بچ جائیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، تو وہ مر گئے۔ اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل اور احسان کے مالک ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ اللہ کے فضل اور احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یہ جو حصہ چل رہا تھا سورت کا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق سے، یعنی باب الجہاد والقتال، اس کے 4 ابواب تھے۔ 3 ابواب پہلے بیان ہو چکے ہیں، یہ چوتھا باب ہے۔ پہلے باب میں تہذیب النفوس، اور دوسرے باب میں سیاست مدنیہ کا ذکر تھا، اور تیسرے باب کے اندر تدبیر منزل یعنی گھر کی اصلاح کے 18 اصول ذکر کیے۔ اب یہاں سے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اولاً ترغیب الی الجہاد ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت کی آیت میں، اور اس میں 2 آیتوں میں 2 واقعات کے ساتھ ترغیب دی گئی ہے۔ پہلے واقعے کا حاصل یہ ہے کہ جہاد بزدلی کی وجہ سے مت چھوڑو، ورنہ اللہ تمہیں ذلیل کرے گا، جیسے کہ بنی اسرائیل نے بزدلی کی وجہ سے جہاد چھوڑا تو وہ ذلیل ہوئے، حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ دوسرے واقعہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اس آیت کے بعد دوسرے واقعے کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جہاد قلت کی وجہ سے مت چھوڑو کہ تم تعداد میں کم ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی وکم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم جماعت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے وہ بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دے دیتی ہے۔ تو قلت کی وجہ سے اور موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد سے پیچھے مت رہو۔ پھر اسی آیت اس دوسرے واقعے کے اندر، چونکہ جہاد اور قتال کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرعی طریقے پر ہو، تو شرعی جہاد اور شرعی قتال کا طریقہ اور اصول کا ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، جس کو انتخابی امیر کہتے ہیں، کہ امیر منتخب ہونا چاہیے۔ اور پھر انتخابی امیر کے لیے جو امیر ہوگا اس کے لیے شرائط کا بیان ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اس کے پاس علم ہو، بہادری ہو، اور اس میں اوصاف کا ذکر ہے۔ پھر صحیح امیر کے برکات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک امیر اور صحیح امیر ہوگا تو اس کی وجہ سے سکینہ اور برکات کا نزول فرمائیں گے۔ وقال لهم نبيهم ان آیت ملکی ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، ان آیات کے اندر برکات امیر کا ذکر ہے، گویا کہ اس کی علامات یہ ہے۔ پھر امیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رعیہ کے اوپر یعنی اپنے مجاہدین کے اوپر امتحان لے، تاکہ ان میں معلوم کرے کہ سچے کون ہیں، مخلص کون ہیں، اور جو ہے اس میں بزدل اور منافق کون ہیں۔ تو اس امتحان کا ذکر ہے۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جنہوں نے امتحان میں ناکام ہو گئے، نہر کا پانی پی لیا اور وہ سست ہو گئے اور وہ جہاد میں پیچھے رہ گئے۔ اس کے بعد حکمت جہاد کا ذکر ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، کہ اگر جہاد نہ ہو تو پھر ملک میں فساد برپا ہو جائے گا، یعنی امن نہیں رہے گا۔ تو جہاد کا مقصد ہے امن پیدا کرنا۔ دوسرا مقصد تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی آیت کے اندر ذکر ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ اختلاف کی وجہ سے ہے۔ جب اختلاف کفر اور شرک میں ہے اور لوگوں کے دین میں اختلاف ہے تو جہاد ہے،
ہاں انبیاء کا جو اختلاف باعتبار مراتب کے ہے تو یہ مرتبہ میں فرق ہے، اس کو فرق مراتب کہا جاتا ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ٹھیک بات ہے۔ یہ آیت نمبر 254 تک جو ہے یہ باب اس کا خلاصہ ہے، یہ حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، ما قبل سے ربط یہ ہے کہ ما قبل آیات کے اندر ان احکام کا ذکر تھا کہ جن سے یعنی نکاح وغیرہ، جس سے نفس کی اصلاح اور نفس کے اندر امن اور نفس کی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ نکاح سے نفوس کی اصلاح اور نفوس کے اندر پاکی اور نفوس کے اندر امن پیدا ہوتا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا سے ان احکام کا بھی ذکر ہے جس سے شریعت کے اندر پاکی اور شریعت میں امن، اور مطلب یہ ہے کہ شریعت پاک رہے گی، اور اسی طرح اجتماعی صفائی کا ذکر ہے۔ وہ ما قبل میں انفرادی حکم تھا جس کا تعلق ایک نفس کے ساتھ ہے یا گھر کے ساتھ ہے۔ اب جہاد اور قتال ایک اجتماعی مسئلہ ہے جس کے ذریعے سے پورے ملک کے اندر امن حاصل ہوگا۔ تو تدبیر منزل کے اندر جس میں گھر کے 18 اصول ذکر کیے، وہ اصول تھے جس سے اپنے گھر کے اندر امن اور خیر اور برکت آتی ہے۔ اور قتال فی سبیل اللہ وہ اصول ہے یا وہ چیز ہے، وہ حکم ہے کہ جس سے پورے ملک اور علاقے اور پورے انسانیت لوگوں کے اندر امن اور صفائی حاصل ہوتی ہے، تو اس کا اس لیے اس کے بعد ذکر ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ ما قبل میں جب یہ کہا کہ جب انسان اپنا گھر ٹھیک کرے اور اپنا نفس ٹھیک کرے اور گھر میں نفاذ شریعت کرے تو اس کے بعد دوسرے لوگوں سے قتال اور جہاد فی سبیل اللہ کرے۔ گھر ہی ٹھیک نہیں ہے تو دوسروں سے کیا جہاد کرے گا۔ اسی طرح ما قبل میں ذکر تھا متوفی عنہا زوجہا کہ جس کا بیوی کا خاوند مر جائے تو وہ اس موت کو موت جو کہتے ہیں وہ تقدیری موت ہے، اللہ نے تقدیر اور فیصلہ ایسا کیا ہے۔ اور یہاں الم تر الی الذین خرجوا اس موت کا ذکر ہے جو بطور عقوبت یعنی سزا کے ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ جہاد اور قتال جو ہے اس کا تعلق اور ربط ہے گھر کے اصلاح اور نفوس کے امن کے لیے۔ وہ ما قبل میں انفرادی مسئلہ تھا، اب اجتماعی مسئلہ کا ذکر ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اس آیت کا عنوان ہے ترغیب الی القتال، اور کہ قتال کے اندر موت کے ڈر کی وجہ سے بزدلی مت اختیار کرو ورنہ اللہ ذلیل کرے گا، بلکہ جہاد کے لیے چلے جاؤ۔ واقعے کا حاصل یہ ہے کہ اس میں دو قول ہیں مفسرین کے۔ ایک قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، ان کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی، تو وہ طاعون کی بیماری پھیل جانے کی وجہ سے گھروں سے طاعون سے بچنے کے لیے اپنے ملک اور اپنے گھروں سے بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے میں موت دے دی کہ تم موت کے ڈر سے بھاگتے ہو۔ اور پھر اس وقت کے پیغمبر کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس وقت کے پیغمبر تھے حزقیل علیہ السلام، ہا زا اور قاف یا لام، حزقیل، تو اس پیغمبر نے ان کو جہاد کا حکم دیا اس وقت کے بادشاہ کے حکم کی وجہ سے، تو کہ فلاں قوم سے جہاد کرنا ہے۔ تو یہ لوگوں نے کہا کہ ہم تو بڑے امن اور سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، ابھی ہمیں صبح جہاد کے لیے جانا پڑے گا، تو راتوں رات یہ اپنے گھروں سے اٹھ کر بھاگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا اور راستے میں موت دے دی۔ پھر اس پیغمبر ہی کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا یا اس سے لوگ مردے زندہ ہوتے تھے، تو گویا کہ یہ اس پیغمبر کا ایک معجزہ ہے۔ یہ روایت جو ہے کہ جہاد کی وجہ سے بھاگے تھے اور پھر اللہ نے ان کو موت دے دی، یہ اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن چونکہ یہودی حکایات اور روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ تورات کے اندر 37 باب کے اندر جو باب نبوت حزقیل ہے اس میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ تو ساتھ ساتھ پھر یہ کہ قرآن میں اس کی طرف اشارہ بھی موجود ہے، تو جب یہودیوں کے واقعات آئے اور قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہو جائے تو اس کا معنی یہ کہ واقعہ صحیح اور درست ہے۔ تو اس وجہ سے اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن قرآن کا اشارہ اور وہ واقعات آپس میں ملتے ہیں تو بات درست ہو جاتی۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یہ جو الم تر ہے قرآن کے اندر یہ بہت سارے مقامات میں استعمال ہے، اور اس الم تر کے اندر دو قول ہے کہ الم تر جس کو خطاب کیا جائے گا اس کو واقعے کا علم ہوگا یا نہیں۔ اگر اس شخص جو مخاطب ہے جس کو الم تر سے خطاب ہے اس کو اس واقعے کا پہلے سے علم حاصل ہو
تو یہاں پر علم ترا پھر استفہام تقریری ہے، کیا آپ نہیں جانتے، مانا آپ جانتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی دیکھا ہے، آپ اس سے عالم ہے، تو اس کا یہ مقصد ہے۔ لیکن اس طرح کی آیات بہت کم ہے اور یہ مطلب بہت کم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ علم ترا سے اس کو خطاب کیا جاتا ہے جس کو اس واقعے کا علم نہ ہو، تو اس صورت میں مقصد پھر تعجیب اور تنبیہ مقصد ہوتی ہے کہ آپ متنبہ ہو جائیں، اور تنبہ کے معنی میں ہے کہ آپ خبردار ہو جائیں اور اس واقعے کو توجہ کے ساتھ سنیں جو واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ علم ترا صرف تنبیہ کے لیے ہے، یعنی اس کو بیدار کرنے کے لیے، اور اس واقعے میں غور اور فکر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس کو سنیں اور اس میں فکر کریں اور سے عبرت حاصل کریں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کو مختصر ذکر کیا ہے کہ علم ترا میں یہ ترا جو ہے یہ رویت قلبی مراد ہے، یعنی دل کا دیکھنا مراد ہے، اور رویت قلبی سے مراد وہ علم ہے۔ تو علم ترا بمانا علم تعلم کے ہے، لیکن پھر یہ علم تعلم جو ہے یہ اس کا حاصل ترجمہ نکلے گا تنبہ کے معنی میں، کہ آپ بیدار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، یعنی اس واقعے کی طرف توجہ کریں۔ اس لیے علم ترا جو ہے اس کو پھر متعدی کیا ہے الہ کے ذریعے سے، اور الہ کے ساتھ جو متعدی کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کی طرف سوچ کریں، اس کو فکر کریں، اس کو سمجھیں۔ تو معنی ہوگا علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ دیکھیں اور آپ سوچیں اور اس کی طرف غور کریں۔ الی الذین، ان لوگوں کے حال کی طرف، الہ کے ساتھ متعدی کیا ہے، ان لوگوں کے حال کی طرف خرجو جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، جہاد کے ڈر کی وجہ سے، وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں، تو الوف جمع الف کی بمانا وہ ہزاروں کی 10,000 20 یا 30 اس طرح مختلف تعداد ہے، لیکن وہ قرآن نے ذکر نہیں کی، تو معنی یہ ہے کہ وہ کئی ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ بعض رات نے کہا الوف جمع آلاف کی ہے، اور آلاف بمانا متفق اور مختلف کے ہے کہ وہ آپس میں محبت کرتے تھے اور متفق تھے، لیکن جہاد میں پھر جب اعلان ہوا تو اختلاف ہو گیا، کچھ جہاد کے لیے تیار ہو گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ حذر الموت، یہ مفعول لہو ہے کہ وہ گھروں سے اس لیے نکلے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے، اور حذر کا لفظ میں ہے کہ وہ ڈر جس میں پرہیز بھی ہو، یعنی ہم موت سے ڈرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بچانا مقصود تھا کہ ہم موت سے بچ جائیں۔ فقال لهم اللہ موتو، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا موتو، مر جاؤ۔ یہ جو موتو ہے یہ تقدیر ہے اللہ کی طرف سے، اور امر تکوینی ہے، اللہ نے ان کو مار دیا۔ ثم احیاہم، پھر حزقیل علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ زندہ ہو گئے تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ گویا کہ امام تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے یہاں چونکہ تعاون کے متعلق ہے تو تعاون کے بہت سارے احکام امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ موت جو ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تقدیری چیز ہے، اور موت سے تدبیر کے ذریعے سے انسان بچ نہیں سکتا۔ اور جہاد جو ہے، جہاد میں اگر انسان نہ جائے تو اللہ تعالیٰ قتال کو چھوڑے تو اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اس واقعے کا یہ مقاصد ذکر کیے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل کے مالک ہیں، فضل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے جہاد اور قتال کا حکم بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جہاد اور قتال کے ذریعے انسان زندہ رہے اور غلام نہ بنے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا نہیں لاتے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا نہیں لاتے تو اس وجہ سے وہ ناشکری اور ناقدری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل